دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سی پی سی میں یہ جو سول سوٹ میں پرو فارما ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرو فارما ڈیفینڈنٹ کسے کہتے ہیں. تو سی پی سی میں کہیں پر اس پرو فارما ڈیفینڈنٹ کی ڈیفینیشن کہیں پہ بھی نہیں آئی. البتہ آرڈر 1 میں یہی اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، تو وہاں پہ جہاں رول 3 میں ہو میں بھی جوائنڈ ایز ڈیفینڈنٹ، تو وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بھی اگر جن کے خلاف ریلیف کلیم نہیں ہے، ریلیف ہمیں نہیں چاہیے، پھر بھی ان کو پرو فارما ڈیفینڈنٹ بنا سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ وہ بھی اس کی ایکسپلینیشن میں کہا گیا مختلف اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے، ورنہ وہاں اس کی جو آرڈر 1 رول 3 سی پی سی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق بھی یہاں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی پرو فارما ڈیفینڈنٹ کے متعلق. اچھا، اب میں آپ کو یعنی عام لفظوں میں پرو فارما ڈیفینڈنٹ کا مطلب بتا دیتا ہوں. پرو فارما PRO یہ علیحدہ لفظ ہے، فورما FORMA، فورما پرو فارما یہ لاطینی لفظ ہے، تو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ فارمل، یعنی جو ہے ایک فارمل لفظ جس کو جیسے کہا جاتا ہے. تو یہ فارمل ڈیفینڈنٹ ہم جس کو کہیں تو پرو فارما ڈیفینڈنٹ اس کو کہا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بنانا بھی ضروری پڑتا ہے، نام بنائیں تو اس کے بغیر جو ہے وہ سوٹ بھی وہاں پہ آپ کو اننیسیسری پارٹی یا نیسیسری پارٹی کو جوائن نہ کرنے کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس لیے ان کو بنانا بھی ضروری پڑتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک سوٹ فار پارٹیشن آپ کر رہے ہیں، اور سوٹ فار پارٹیشن میں لیگل آئرس جو ہے وہ ہیں 8 آدمی. اب 8 آدمی میں سے آپ کے پاس ایک وکیل کے پاس 2 بندے آئے ہیں، باقی 6 کو کہا گیا تو وہ نہیں آتے، نہیں کلیم کرتے، نہیں وہ مانتے، لیکن لیگل آئرس ہیں. ایسے ہی جب ہم اسی طرح سوٹ فار پارٹیشن کریں گے، یا مثال کے طور پر بینک سے جو ہے نا ہم نے رقم لینی ہے، اب اس میں عوام الناس کو بھی ہم پارٹی بنائیں گے. جب لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ہم لیں گے تو اس میں ہم سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے جب ہم اپلائی کریں گے تو اس میں وہاں پارٹیز میں ڈیفینڈنٹ کچھ بنائیں گے جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ان کو ایز اے پرو فارما ڈیفینڈنٹ رکھا جائے گا. مثلاً جو ہے 8 میں نے کہا نا کہ لیگل آئرس ہیں، 2 آپ کے ساتھ آ گئے، 2 کو آپ نے بنا دیا پلینٹیف، 6 نہیں آئے، کوئی پروسیڈنگ نہیں کر رہے لیکن لیگل آئرس ہیں. وہاں پھر ڈیفینڈنٹ میں ان کو پہلے نمبر پہ عوام الناس اور دوسرے پہ باقی جو ڈیفینڈنٹ ہیں ان کو رکھنا مجبوری ہو جاتا ہے کہ ان کو وہ اب ان کے خلاف ہمیں ریلیف کلیم نہیں ہے، اب ان کو پرو فارما ڈیفینڈنٹ کے طور پہ رکھا جاتا ہے. تو یہ پرو فارما ڈیفینڈنٹ کہلاتے ہیں. ایسے ہی اب آتے ہیں اس طرف، مثلاً ایک سوٹ تھا الف اور بے کے درمیان، وہ انہوں نے ایک دوسرے کو پارٹی بنا کر سوٹ جو ہے وہ وہاں سے ڈگری کرا لیا. اب ایک جیم آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ ڈگری تو بربنائے فراڈ ہوئی ہے، لہذا میں اس ڈگری کو سیٹ اسائڈ کرنا چاہتا ہوں. اب وہ ایک طرف تو وہ اپلیکینٹ بن جائے گا، 12 کی اپلیکیشن دے رہا ہے، تو ڈیفینڈنٹ میں کس کو بنائے گا؟ جو اوریجنل وہاں پلینٹیف تھے، جو جنہوں نے ڈگری حاصل کی بربنائے فراڈ یا مس ریپریزنٹیشن کی وجہ سے، تو وہ اوریجنل ڈیفینڈنٹ تو وہ ہو گئے. پھر اس دعوے میں جن کو ڈیفینڈنٹ بنایا گیا تھا، پھر اب ان کو جب ہم وہاں پہ پارٹی بنا رہے ہیں تو وہ پرو فارما ڈیفینڈنٹ کہلاتے ہیں. اسی طرح یعنی جن کے خلاف آپ کو کوئی ریلیف کلیم نہیں ہے
لیکن وہ نیسیسری پارٹی کے طور پہ آتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو پرو فارما ڈیفینڈنٹ بنایا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں آج آپ کو یہ پرو فارما ڈیفینڈنٹ کے متعلق پتہ چل گیا ہوگا کہ فارمل ڈیفینڈنٹ جن کے خلاف کوئی ریلیف کلیم ہمیں نہ ہو تو ان کو پرو فارما ڈیفینڈنٹ کہا جاتا ہے۔ I hope you have answered the question. Thank you. Allah Hafiz.